to be criticized. We ہوں. will see. اچھا. Simply because we have not been able to allow the people to participate in a discussion, in a legitimate and a meaningful discussion on the kind of changes which are being made to the Constitution of Pakistan. اوکے. اس میں بہت سے ایشوز ہیں. ہوں. اب آپ نے دوسری بات جو کی بیلنس آف پاور کی، میرا خیال ہے کہ حکومت، سیاستدان اور بلاول بھٹو جو انہوں نے تقریر بھی کی، ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے لیجٹمیٹ ہیں. ہماری سپیریئر کورٹس نے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے، اگر ہم 1988 سے اگر یہ بات کریں یا 1979 میں چلے جائیں یا اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں، تو ان کا رول بہت اچھا نہیں رہا. لیکن ہم ریسنٹ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اپنی طاقت جو ہے وہ پھیلا لی. The Supreme Court of Pakistan has amassed an immense power, جی for itself. There is no doubt about that, and بس it's یہ ایشو ہے. not legitimate power which it has accumulated against the political sectors, especially. I mean, these powers have specially been used against the political actors of this country. Legitimate political democratic parties کے خلاف یہ پاورز کو استعمال کیا گیا ہے questionable طریقے سے. اور اس میں میاں نواز شریف کی نااہلیت والا جو مقدمہ ہے، پاناما کیس جو ہے، وہ ایک یوسف مثال رضا ہے. اس کے گیلانی. علاوہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں بھی اگرچہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن میری رائے میں اوور ریچ تھی. اس کے علاوہ جس طرح سے پالیسی میکنگ کے جو کیسز تھے، شوگر کی پرائسز کو جو ہے وہ فکس کیا جا رہا تھا، یعنی ایٹ دا لیول آف سپریم کورٹ. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جواد خواجہ صاحب جب سپریم کورٹ میں ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم شوگر پرائسز کو فکس کریں، کیونکہ پولیٹیشین فیل ہو گئے ہیں. اب یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم جو ایک کنسنسس سے ہوئی تھی اور ایک نان کنٹروورشل سرکمسٹانسز میں ہوئی تھی، یہ جو 26ویں ترمیم تو کنٹروورشل سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ نے نہیں بخشا. اب یہ جو ہوا ہے پچھلے 15 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا تھا جب یہ پیپلز پارٹی نے یہ بات کی کہ بھئی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی ضرورت ہے، تو میرا خیال تھا اور اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. لیکن اس کی امپلیکیشنز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچز سے متعلق جو اس ترمیم میں جو سکیم دی گئی ہے، اس کو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی کہ کیسے وہ فنکشنل ہوگا افیکٹولی اور کیسے وہ چلے گا ایک ایسے طریقے سے کہ جس پر کہ تمام لوگ جو کہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے وہ اس پر اعتماد بھی کر سکیں. دیکھیں، یہ جو ادارے ہیں، ہم پاور کا امبیلنس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اس لیے لکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ادارے جمہوریت کو دوام دینے کے لیے، جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے فنکشن کرتے ہیں، ان کے فنکشنز پر اور ان کی پاورز پر لمیٹیشنز بھی امپوز ہوں. تو لوگوں کو جانوروں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چیپٹر رکھا گیا ہے. تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ کا جو اوور ریچ ہے، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس جو ہے، بالکل آپ تو اتنا کچھ لکھ چکے ہیں اس میں. it is not a desirable thing to further develop for this country. وہ بات بڑی کلیئر ہے. اور اسی ضمن میں یہ جو آپ نے ریزرو سیٹ سے متعلق جو بات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر جلد آنا ضروری ہے اور یہ ہمیں تفصیلات کا پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں، کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی جمہوریت میں ایک فکرہ کہہ لینے دیجیے، کسی بھی جمہوریت میں آرگومنٹ کا توانا ہونا وہ بہت اہم معنی رکھتا ہے. اگر یہ، اور میں نے ڈیٹیل ججمنٹ دیکھ لی ہے، مجھے یہ بہت کنونسنگ نظر نہیں آتی.
یعنی کچھ پہلو ہیں بہت کمزور ہیں، اور یہ جو کلیریفیکیشن سے متعلق شارٹ آرڈر میں لکھا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ رول آف لا کی جو ہے وہ سے متصادم ہے. جو رول آف لا ہمارے کانسٹیٹیوشن اور آج کے جو بین الاقوامی آئینی ڈھانچے جو موجود ہیں، ان کو جتنا میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ رول آف لا کے لیے اچھی چیز نہیں کی گئی. سو اعتراضات تو ہیں. دیکھیں جو اس وقت سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بڑی چیزیں ہیں جن کے اندر ابہام ہے، ویٹ اینڈ واچ ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. جو 2 سینئر ججز ہیں وہ سینئر ٹو جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر فوج میں تو آپ کو پتا ہے کہ جب آرمی چیف اگر جونیئر کو بنا دیا جائے تو باقی سارے ریزائن کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جونیئر انڈر تو کام نہیں کرنا چاہتے، ان کو سلوٹ نہیں کر سکتے. یہاں ایسا کیا ہوگا؟ یا آپ سمجھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، they continue to work and they report to جسٹس یحییٰ آفریدی now. نہیں، یہ فوج کی طرح کا ادارہ تو نہیں ہے کہ they don't have to report to جسٹس یحییٰ آفریدی. دیکھیں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ سیریمونیل زیادہ ہے. کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ماضی میں زیادہ ہوتی تھیں. اس کے علاوہ تو سب ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں وہ برابر ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلے لکھ سکتے ہیں، اپنی رائے، اپنی علیحدہ رائے، ڈیسینٹنگ نوٹس اگر لکھنی ہو، جو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بہت لکھے ہیں، اور میں ان کو اس لیے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اگرچہ ہر مرتبہ ان سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا خیال ہے ڈیسینٹنگ نوٹ لکھنے والے ججز جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اکثریت سے نہ صرف ڈس ایگری کرتے ہیں بلکہ وہ آرگیو کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیسینٹنگ اوپینین کی بنیاد پر مستقبل میں قانون تبدیل ہو جاتا ہے، آئین تبدیل ہو جاتا ہے. خیر، یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یعنی سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جو چیف جسٹس جو ہے وہ ہی از جسٹ این ادر جج امنگ آل دی ریسٹ آف دا ججز. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہوگا بھی نہیں. وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے، جو ان کیمرا پروسیڈنگز ہیں، ابھی جو بات ہو رہی تھی، لیکن یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ بات درست ہے کہ دنیا میں پارلیمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، ایگزیکٹو کا رول ہوتا ہے. امریکہ میں تو پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اپوائنٹس ججز آف دی یو ایس سپریم کورٹ، اور سینٹ اس کو کنفرم کرتی ہے. سینٹ زیادہ تر، بہت کوئی ریئر کیس ہیں شاید جس میں کہ وہ ڈس ایگری کریں، وہ اپروو نہ کریں، وہ اس کو بہت جگہ دیتے ہیں. اور وہ اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے اس ہر جج کی جو پریزیڈنٹ کی طرف سے نومینیٹ کیا جاتا ہے. سینٹ اس اوپن ہیئرنگ میں بہت سے سوالات کرتی ہے. ابھی پہلے کچھ بات ہوئی، رضا یہ بات شاید کر رہے تھے یا شاید آپ ہی کر رہی تھی نادیہ، کہ ان کی ماضی کی جو ججمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا، ان کی ججمنٹس کو دیکھا جائے گا. میرا خیال ہے پارلیمنٹیرینز کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، یہ حق ہونا چاہیے، اور ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ وہ ججز کو انٹرویو کر سکے. لیکن یہ ایک جمہوری انداز سے یہ ہونا چاہیے کام. وہ ان کیمرا پروسیڈنگز کی تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی. یہ جمہوریت کے اصولوں کے ہی مخالف ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماضی کی جو ان کی ججمنٹس ہیں، جو ان کی جمہوریت سے متعلق ججوں کے جو رائے ہے، اس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے. اور کوئی متنازع اگر فیصلے ہیں، 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے، سو موٹو جورسڈکشن ہے، جو کہ جوڈیشل انوویشن ہے. یہ آئین میں تو سو موٹو جورسڈکشن سپریم کورٹ کو نہیں دی گئی تھی، نہ ہے، اب بھی نہیں ہے. اب اس کا ذکر شاید آ گیا ہے. تو لیکن بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کس طریقے سے یہ کویسچن کر سکتے ہیں، اور وہ جمہوریت کو کیسے آگے لے کے چلیں گے، جمہوری نظام کو. یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل. دیکھیں نادیہ، میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ جس طرح کا پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے، سیاسی، صحافتی، عدالتی اور غالباً اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی،
وہ پرابلم یہ ہو گیا کہ ابھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ جب ہم لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو سفٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ کیا فیکٹ ہے کیا فکشن ہے. مثلا پہلی جو اس وقت بات کہی جا رہی ہے کہ جی یہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے آئین کے اوپر ہوں امینڈمنٹ کا کہ جی او ہو یہ ہاؤ ڈیئر کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل. دیکھیے یہ الجہاد ٹرسٹ کیس مجھے اچھی طرح یاد ہے 1996 میں اس وقت بے نظیر بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے سکویز کر رہے تھے ان کی گورنمنٹ کو, اور اسی سال فارغ بھی کر دیا. مرزا بھٹو کا مرڈر ہوا اور اس سال کے اینڈ میں فارغ کر دیا, یہ ہمیں یاد ہے. اور چاروں ناچار, اور یہ بھی اس وقت اس کے پیچھے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے اشیر بات تھی کہ آپ ہوں ساری پاور لے لیں. پاور یہ لے لیں کہ میں ہی لگاؤں جج, میں ہی ان کو مانیٹر کروں, میں ہی ان کا جو مرضی فیصلہ کروں, اور باقی جیسے اسد نے یوز کیا ورڈ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں ان کو میں فٹ بال کی طرح یہاں سے باہر ادھر سے ادھر پھینکوں. نواز ہو کہ بے نظیر بھٹو ہو کہ وہ اور کوئی پولیٹیشین ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو. اچھا اب یہ ابھی 3 لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہوں یہ جو دیکھیں نا, یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لا فرم ہے, اسی کے 3 لوگ سپریم کورٹ کے ججز لگے ہوئے ہیں. اب یہ سلیکشن پروسیس جو ہے کوئی تو اس کا معیار ہونا چاہیے نا. تو جب آپ کا یہ صحیح ہوتا ہے کہ اب اسد جمال صاحب ایک دن جج لگیں گے تو اس کے بعد پتہ لگے گا اسد جمال صاحب اپنے جونیئر کو بھی اڑوا دیں گے ہائی کورٹ میں, دوسرے والے کو کوئی اور لگوا دیں گے, اپنے دوست کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کروا دیں گے. بھائی کوئی کرائٹیریا تو ہو نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ججز کے داماد, بیٹے, پوتے, کزنز, اچھا ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی, سب جانتے ہیں. پھر یہ ہو گیا کہ اب یہ جو یہ لارز موومنٹ کے دوران جو لا فرمز آگے آگے تھیں اور سارے بڑے قابل ہیں, میں کسی کی پرسنل نہیں چاہتا, آئی مین آئی نو جی جی مینی آف بالکل دیم اینڈ دے آر ویری فائن پیپل, لیکن یہ کوئی ایک کلب تھوڑی ہے, ایک ایلیٹ یہ ایکسکلوسیو کلونیل کلب ہے کہ اس کے لیے آپ کو ممبرشپ کا کارڈ ملتا ہے اور آپ جس کو مرضی جج لگا دیں. بھائی یہ ڈیموکریٹائز ہونا چاہیے, اور اس میں رائے آنی چاہیے, عوام کی آنی چاہیے, عوام کے نمائندے کر سکتے ہیں. آپ صحیح سوشل میڈیا پہ پول تو نہیں کر سکتے نا, جو کہ آج کل کے زمانے میں ہو ہو رہا رہا ہے ہے. تو بالکل ایک ہی لا فرم کے 3 ججز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر دوسری یہ بات ہے کہ یہ بھی میں اس میں عرض کروں کہ یہ ایلیٹس کا جو بارگین ہے نا آپس میں, ہمیشہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں. نادیہ آپ سے میری پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی, میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپس میں اصل میں تو دیکھیے نا بات سب عوام کی کر رہے ہیں, عدالتی نظام کی. بات یہ کہ پھڈا جو ہے وہ ایلیٹ کے اندر پھڈا پڑا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایلیٹ سے مراد ہے رولنگ کلاس ہوتی ہے, ایک فوج ہوتی ہے, ایک 16-17 ججز ہیں موسٹلی مین, ایک اب ان میں خاتون ہے. اچھا اور پولیٹیکل کلب ہے, اس میں سے آدھے اندر ہیں آدھے باہر ہیں اس وقت. پہلے کوئی اور اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے. اب ان کے آپس میں جو جسے کہتے ہیں بارگیننگ چلتی ہے, 90s میں کوئی اور بارگیننگ ہوئی, 2000 میں کوئی اور بارگیننگ ہوئی, اب 2024 میں یہ بارگین نیا ہے. اور یہ بارگین کیا ہے کہ موجودہ جو رولنگ اتحاد ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ جو چند جنہیں کہنا چاہیے انقلابی ججز اور ایک انقلابی پارٹی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ. میں بہت ہی کروڈ اس کی آبزرویشن کر رہا ہوں. تو بنیادی چیز تو یہ ہے. اب اس کو آپ کاؤچ کرتے ہیں لیگل لینگویج میں. دیکھیں نا 19th امینڈمنٹ جو تھی وہ کیسے کی گئی, مطلب ایک عدالت کہہ رہی ہے, اور اسد نے بھی یہ کہا کہ 18ویں ترمیم بالکل صحیح, ہم نے خود اس کو آبزرو کیا تھا, اور 10 مہینے 9 مہینے پتہ نہیں کتنے 70 سے زیادہ اجلاس ہوئے, ساری پارٹیوں کا اتفاق تھا, اور ایک چند ججز کا بینچ 3 کے 5 کا تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو ترمیم ہم اڑا کے باہر کر دیں گے ساری. واہ جی واہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلیے آج کی تو غلط ہے, آج تو مان لیے پارلیمنٹ غلط ہے, سیاستدان غلط ہے. اس وقت یہ ہوا. پھر اس دھونس میں اور بلاول بھٹو نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بلیک میل کیا گیا, یہ لفظ تھا ان کا. پھر بلاول نے یہ کہا کہ وہ پہلے ذکر ہوتا کالے ناگ کا, انہوں نے کہا کالا ناگ وہ والی کوٹ تھی جو پارلیمنٹ کے ارد گرد پھر رہی تھی. اچھا اب یہ ایک ڈسکورس ہے جو اسٹریٹ پہ تو ہوتا تھا پہلے, اب وہ پہنچا پارلیمنٹ تک, کیونکہ وہ بھی بھرے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. ان کو تو اللہ نے موقع دے دیا, اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا ہوا تو کہا چلو جی یہ بڑی اچھی گل ہے, لیٹس انٹروین.